اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ جو شوگر کے مریض ہیں اور وہ قبض کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ شوگر آج کے دور میں ایک کامن سی مرض بنتی جا رہی ہے۔ ہر تیسرا بندہ شوگر کا پیشنٹ بنتا جا رہا ہے، اور یقین کریں ایسا ہی ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ جب چیک کروانے جاتا ہے لیبارٹری میں تو شاذ و نادر یہ ہے کہ وہ صحیح سالم واپس آتا ہے، وہ شوگر کا تحفہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ٹینشن کے حوالے کر دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کی تھی کہ ٹینشن میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو خدا کی مرضی پسند نہیں ہے۔ جب آپ خدا کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ بھی وہی چاہنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اتنے مہربان ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کی 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے انسان، میں آپ سے 70 آپ کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کی رحمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی۔ ساری کائنات مل کے اگر بھی کوشش کرے تو اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ ایک ذرے، آپ کی رحمت کے ایک ذرے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کیا دکھ میں دیکھ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے اعمال اس طرف نہیں جا رہے ہوتے جس طرف اللہ پاک کی مرضی ہوتی، تو اللہ پاک مختلف تکلیفوں سے گزار کر، مختلف مشکلات سے گزار کر، بیماریوں میں سے گزار کر اللہ پاک اس کا کھاتا جو ہے وہ بیلنس کرتے ہیں، اس کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جس کا اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف جو ہوتی ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ اگر بندہ کسی دکھ میں، بیماری میں، کسی بھی مشکل میں اگر پھنس جاتا ہے تو واویلا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ایک دکھ ہی رہ جاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اگر بندہ اس کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ شکر بھی کرتا ہے، بندہ صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندوں کا ایک مقام ہے۔ اگر بندہ اس تیسرے درجے میں پہنچتا ہے تو اللہ کو یقیناً وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے اور اس کو درجات عطا فرماتے ہیں میرے اللہ، اور اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم نے جہاں اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن ایسا عجیب و غریب بنا لیا ہے جو قدرت کے بالکل دور ہے، قدرت سے بالکل دور ہے۔ آپ اپنی خوراک کا اندازہ لگائیں، ہم نے فاسٹ فوڈ اپنا لیا ہے، ہم نے کیمیکل اپنا لیے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں مختلف بیماریاں، جس ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں، جس ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو رش ہی رش نظر آئے گا۔ تو دیکھیں، آپ کوشش کریں، جیسی اللہ پاک نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کے بعد میں سمجھتا ہوں صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔
بیمار ہونے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں جہاں خوراک کا بہت سارا دخل ہے، ہمارے رہن سہن کا بہت سارا دخل ہوتا ہے، وہاں ہماری سوچوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مثبت بنا لیں، اگر ہم اپنے آپ کو جیلس پن اور حسد جیسی لعنتوں سے بچا سکیں تو یقین کیجئے اپنی زندگی کو ہم بڑی سہل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بڑی آسان بنا سکتے ہیں۔ اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹینشن سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو ٹینشن آپ کو قدرت کی طرف سے آ رہی ہے اس کو نعمت سمجھیں، اور اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ مدد فرماتے ہیں اور وہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کی جو ٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پڑوسی کی گھر کے باہر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، میرے گھر میں کیوں نہیں لگی ہوئی، یعنی ایسی فضول قسم کی چیزیں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ آسائشوں میں آتی ہیں۔ اگر آپ ضرورت کی چیزوں پہ گزارا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یقین کریں آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ نہ تو آپ کو مہنگائی محسوس ہوگی، نہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی۔ ہم اپنی ضرورتوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، ہم اپنی آسائشوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جب ہم آسائشوں میں جائیں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کو جتنا اللہ پاک نے دیا ہے وہ اتنی آسائشیں خریدتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ جیلس پن کرتا ہے۔ اگر اپنی صرف ضروریات کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بڑی سہل ہوتی جائے گی۔ اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ اگر اپنی صرف ضرورتوں کو محدود کر لیں گے تو آپ کی زندگی پھر بھی بڑی خوبصورت، بہت اچھی گزر سکتی ہے، اور آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ شوگر ٹینشن کا ہی نام ہے، یہ ٹینشن سے ہی ہوتی ہے۔ آج تک کہا یہ جا رہا ہے کہ لبلبا خراب ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات ٹھیک ہے، لبلبا جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے، وہ انسولین پیدا کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ لیکن لبلبا ہوتا کیوں خراب ہے؟ یہ دباؤ کی وجہ سے، یہ ٹینشن کی وجہ سے، یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ شوگر جب خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتی ہے، وہ لاکھ کوشش کرے، اس کو قبض ضرور ہو جاتی ہے، اور وہ قبض بھی اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے واش روم میں جاتا ہے تو اس کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے، سدے کی شکل میں پخانہ اس کو آتا ہے، اور بعد میں وہی پخانہ لوز ہو جاتا ہے۔ لیکن شروع میں وہ خشک ہو جاتا ہے اور سدے کی شکل بن جاتی ہے، جو اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جب وہ زور لگاتے ہیں تو ان کے دماغ پہ، ان کی آنکھوں پہ، جسم کے ہر حصے پہ وہ طاقت جو ہے نا وہ صرف ہو رہی ہوتی ہے، اور زیادہ زور لگانے سے میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، یعنی آنکھیں اندر سے ڈیمیج ہوتی ہیں، جہاں سے خون لیک ہوتا ہے۔ انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن میں آج کوشش کروں گا ایسا نسخہ پیش کروں کہ جو میرے بھائی کسی وجہ سے شوگر میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیں کہ ان کو کم از کم قبض نہ ہو۔ اور دوسری بات اس نسخے میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور قبض کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بنائیں، اور معمولی سی چیزیں ہیں، گھر میں دستیاب ہوں گی، آپ بنائیں اور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب وہ نسخہ لکھ لیں، سکرین پر بھی آ جائے گا۔ چھلکا اسبگول 2 چمچ، روغن زیتون 2 چمچ، اور لیمو 1 عدد۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں، یہ آپ نے تینوں ملا لینی ہیں۔ روغن زیتون میں یعنی وہ چھلکا، اور اس میں لیمو 1 پورا،
وہ آپ تینوں ملا کے رکھیں، اور وہ صبح نہار وہ آپ سارا پی لیں۔ اگر اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو پانی نیم گرم پینا ہے، لیکن اور کوئی چیز دودھ وغیرہ یا چائے وغیرہ اس کے ساتھ استعمال نہیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، یہ آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا، اور انشاءاللہ قبض کو بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک کرے گا۔ قبض عام طور پہ حکمہ فرماتے ہیں کہ یہ 99 یعنی 99% اگر 100 بیماریاں ہیں تو 99 قبض کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اور قبض واقعی دیکھیں، معدہ جو ہے وہ اصل بندے کی ماں ہے۔ جو بھی آپ چیز دنیا کی کھائیں گے اس نے معدے میں جانا ہے۔ معدہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیزالو کرے اور اس کے صحیح فرٹیلائز کرے، جہاں جہاں اس نے پہنچانا ہے معدے نے اس کو، اور جو کچھ اس میں سے بننا ہے وہ بنے، تو آپ صحت مند ہیں۔ اگر معدہ ہی اس کو خراب ہوگا، معدہ اس کو صحیح طریقے سے فرٹیلائز نہیں کر پائے گا، آپ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں، ڈائٹنگ بالکل نہیں کرنی، ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔